السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک سیدی یا نور اللہ۔ آج میں بتاؤں گا کہ رمضان المبارک میں جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے عذر شرعی کی بنا پر، تو ان کو کس طریقے سے رہنا چاہیے۔ ہر مسلمان مرد عورت پر واجب اور ضروری ہے کہ وہ ماہ رمضان کا پورا احترام کرے، خواہ وہ روزہ رکھے یا نہ رکھے۔ اگر اس پر اس وقت روزہ فرض نہیں ہے، جیسا کہ حیض اور نفاس والی عورت یا مسافر یا کوئی بیمار، یا روزہ تو اس پر فرض ہے کہ مگر اپنی کوتاہی سے، اپنی نالائکی سے روزہ نہیں رکھتا، تو سب کو چاہیے کہ وہ کم از کم رمضان المبارک کا احترام ضرور کریں۔ یعنی اگر عذر شرعی ہے تو ان کے لیے تو یہ ہے کہ وہ کھانا بالکل نہ کھائیں کسی مسلمان کے سامنے، وہ پردے سے کھائیں۔ جیسے حیض والی عورت ہے، نفاس والی عورت ہے یا مسافر ہے، تو وہ سر عام کھانا نہ کھائے، یہ روزے کا احترام کے خلاف ہے۔ کسی روزہ دار کا مذاق نہ اڑائیں، یعنی رمضان المبارک میں اگر کسی نے روزہ رکھا ہے اور آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں اور آپ کا روزہ نہیں ہے، تو آپ گناہ گار ہیں۔ دکاندار ہے تو ایسی چیزوں کو فروخت نہ کرے، یعنی ایسی چیزوں کو نہ بیچے جس کو بے روزہ لوگ کھاتے ہوں، جیسے کہ ہوٹل ہیں، بریانی کی دکان ہیں، کباب ہیں، وغیرہ وغیرہ جتنی بھی کھانے کی چیزیں ہیں۔ بعض لوگوں کو دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ دکان کھول لیتے ہیں کھانے پینے کی چیزیں اور آگے پردہ ڈال لیتے ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ رمضان المبارک کاروبار کا مہینہ نہیں ہے، یہ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے۔ 11 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کمانے کے لیے دیے، لیکن ایک مہینہ یہ ہماری بخشش کا ذریعہ بنتا ہے، اس میں وقت ضائع نہ کریں اور خود بھی روزے نہ رکھیں۔ اور بعض لوگ خود روزے نہیں رکھتے اور ساتھ میں اور لوگوں کے روزے بھی خراب کرتے ہیں، جیسے کہ دکاندار ہیں، بریانی کی دکانیں، خود بھی کھا رہے ہیں، دوسرے کو بھی کھلا رہے ہیں۔ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، در مختار میں ہے کہ اگر کوئی اعلانیہ طور پر روزے کی بے حرمتی کرتا ہے، سر عام کھاتا ہے، اگر وہاں اسلامی حکومت ہے تو قاضی شرع کو چاہیے، وقت کے عادل بادشاہ کو چاہیے کہ ایسے شخص کو فوراً قتل کر دے۔ یہاں تک اتنے سخت مسائل ہیں، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ رمضان المبارک کی کتنی بڑی تعظیم ہے۔ اگر اسلامی حکومت نہیں ہے تو وہاں مسلمان قانون اپنے ہاتھ میں نہ لیں، لیکن قانون اپنے ہاتھ میں نہ لیں، لیکن اس شخص کو برا جانیں جو رمضان میں روزے نہیں رکھتا، اور اس کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ اللہ نے 11 مہینے کھانے کے لیے ہمیں دیے ہیں۔ اور آپ اس کو یوں سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر وہ پیٹ میں رسولی پیدا کر دے تب بھی انسان کھا نہیں سکتا، گلے کا کینسر کر دے، منہ کے اندر کینسر ہو جائے تب بھی انسان نہیں کھا سکتا، سالوں سال نہیں کھا سکتا، ایک مہینہ کیا چیز ہے۔ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بخشش کا ذریعہ، یہ مغفرت کا بہانہ بنایا ہمارے لیے اس ماہ صیام کو، کہ ہم اس کی قدر کریں، روزہ رکھیں اور اللہ کا قرب حاصل کریں۔ بخارا شہر میں ایک مجوسی کا لڑکا رمضان میں مسلمانوں کے شہر میں سر عام بازار پہ کھانا کھا رہا تھا، کوئی بھی چیز لے کے کھا رہا ہوگا، تو اس کے باپ نے دیکھا اور اس کو ایک زوردار تھپڑ مارا اور کہا کہ تجھے معلوم نہیں کہ یہ مہینہ رمضان المبارک کا ہے، مسلمانوں کا مہینہ ہے، مسلمان اس میں روزہ رکھتے ہیں، اور تو سر عام کھا رہا ہے۔ تو اس بیٹے نے کہا اپنے باپ سے کہ ابا جان، آپ بھی تو روزہ نہیں رکھتے ہیں، آپ بھی تو مجوسی ہیں، وہ مسلمان ہیں، ہمارا مذہب الگ ہے، ان کا مذہب الگ ہے، یہ تو ان کے لیے تعظیم ضروری ہے۔ تو اس کے باپ نے کہا، لڑکے کے باپ نے، کہ نہیں، یہ ہمارے اوپر بھی ضروری ہے کہ ہم ان کا احترام کریں۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ کسی بھی مذہب کو برا نہیں کہتے، لیکن اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو سب اس دھرموں سے افضل و اعلیٰ ہے۔
خیر اس شخص کا انتقال ہو جاتا ہے کہ مرنے کے بعد اسے کسی اللہ والے نے دیکھا اور پوچھا ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے احترام کرنے کی وجہ سے مجھے بخش دیا۔ تو یہاں آپ اندازہ لگائیں کہ ایک غیر مسلم، ایک غیر ایمان والا اگر رمضان المبارک کی تعظیم کرتا ہے، ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایماندار بنا دیتا ہے، یعنی مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق دیتا ہے، اسلام میں داخل فرما لیتا ہے اور اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما کے جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ تو آپ اس کا الٹا بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جو مسلمان ہو کے سر عام کھاتے ہیں، رمضان المبارک کا احترام نہیں کرتے، تو ہو سکتا ہے کہ مرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی ہمارا ایمان بھی ختم کر دے، ہم سے ایمان چھین لے، اسلام کی دولت ہم سے چھین لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہیے۔ اگر عذر شرعی ہے تو اس وقت روزہ افطار کر سکتے ہیں۔ رمضان شریف کے روزے ہر مسلمان بالغ مرد اور عورت پر فرض ہیں، یعنی جو شخص اسلام میں داخل ہو گیا، چاہے وہ خاندانی مسلمان ہوں، جیسے کہ دادا بھی اس کے مسلمان ہیں، پردادا بھی مسلمان ہیں، وہ مسلمان گھر میں پیدا ہوا، تو جب وہ بالغ ہو جائے گا، عاقل ہے، عقل والا ہے، اچھے اور برے میں امتیاز پیدا کر سکتا ہے، فرق پیدا کر سکتا ہے، تو اس شخص پر ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا فرض ہے۔ اور اس کی فرضیت کا منکر اور تاریک یعنی روزہ چھوڑنے والا گناہ گار اور مردود الشہادہ ہے، یعنی اس کی شہادت قابل قبول نہیں اور وہ کافر ہے۔ مسلمان جب روزہ رکھے گا تو اپنے فرض سے سبکدوش ہوگا اور دوسرے بہت بڑے ثواب کا مستحق بنتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایمان اور ثواب سمجھ کر رمضان شریف کے روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے پہلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنی محبت فرماتا ہے، کتنی الفت فرماتا ہے کہ رمضان المبارک کے جو روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رکھتے ہیں، للہیت کے لیے رکھتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو روزے رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پہلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم کے بیٹے کا ہر عمل بڑھایا جاتا ہے، ایک نیکی سے 10 اور 10 سے 700 تک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مگر روزہ اس کا ثواب بے شمار ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو اولاد آدم کی جو نیکیاں ہیں تو وہ چاہے تو 1 سے 10 نیکیاں بھی عطا فرماتا ہے، یعنی آپ نے 1 نیکیاں کی تو رب چاہے تو 10 بھی عطا فرما دیتا ہے، رب چاہے تو اس کے بدلے میں 100 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے، یہاں تک کہ 700 نیکیاں بھی عطا فرما دیتا ہے جس سے وہ راضی ہوتا ہے۔ لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزے دار کا حال یہ نہیں ہے، روزے دار کو بے شمار، یعنی اس کی کوئی تعداد نہیں، یا ہر نیکی کا ایک تعداد ہے کہ آپ سلام کریں گے تو اتنی نیکیاں ملیں گی، آپ جواب دیں گے تو اتنی نیکیاں ملیں گی، کسی کی مدد کریں گے تو اتنی نیکیاں ملیں گی۔ لیکن جب روزے کی باری آتی ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ روزے دار کو اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار ثواب عطا فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بے شک روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ روزہ دار اپنی خواہش اور طعام یعنی کھانے پینے کو میرے لیے چھوڑتا ہے، اور روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی روزہ چھوڑتے وقت یعنی افطار کے وقت کی خوشی ہے، اور دوسری خوشی دیدار الہی کے وقت، یعنی روزہ رکھنے والے کو 2 خوشیاں رب تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ ایک خوشی تو وہ ہے کہ جب انسان
افطار کرتا ہے. یعنی بعض لوگ افطار تو کرتے ہیں لیکن ان کو روزہ نہیں ہوتا، ان کا روزہ نہیں ہوتا، جیسے کسی پارٹی میں چلے جاتے ہیں تو وہ بڑی شرم محسوس کرتے ہیں. لیکن جو روزہ دار ہوتے ہیں وہ ایک ایک منٹ کو، ایک ایک سیکنڈ کو نوٹ کرتے ہیں کہ اب روزے کا وقت ہونے والا، اب روزے کا وقت ہونے والا. ایسا نہیں ہے کہ دسترخوان پہ اچھی اچھی چیزیں ہیں تبھی وہ تڑپ پیدا ہوتی ہے، وہ چاہت پیدا ہوتی ہے کہ جلدی سے جلدی افطاری ہو اور میں کھاؤں. نہیں، بلکہ روزے دار کو اگر پانی کا ایک گلاس بھی مل جائے، ایک پیالہ بھی پانی کا مل جائے تو اس کو وہ خوشی ملتی ہے جو خوشی کسی کام میں اس کو حاصل نہیں ہوتی. اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں دوسری خوشی روزہ رکھنے والے کو وہ ملتی ہے کہ جب رب تبارک و تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوگا روزہ رکھنے کی وجہ سے. تو یہ دو خوشیاں ہیں جو صرف روزہ دار کو مل سکتی ہیں. باقی جو بناوٹی روزہ دار ہوتے ہیں، جو وقتی طور پہ ٹوپی اور کرتا پاجامہ پہن کے افطار کی پارٹی میں چلے جاتے ہیں، دعوت میں چلے جاتے ہیں روزہ دار بن کے، ان کو یہ دو خوشیاں نہیں مل سکتی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ دونوں خوشیاں عطا فرمائے. اور روزہ دار کے منہ کی بو، یعنی جب جو روزہ دار ہوتا ہے اس کے منہ کی جو اسمیل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے. اور روزہ دار کے لیے ڈھال ہے، یعنی جہنم سے بچنے کے لیے روزہ دار کے لیے روزہ ڈھال ہے. وہ ڈھال کیسے ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب روزہ کسی پہ مسلمان پہ فرض فرماتا ہے، مثال کے طور پہ ایک بچہ جب 7 سال کا ہوتا ہے، 8 سال کا ہوتا ہے، 10 سال کا ہو جاتا ہے، اس پہ روزہ فرض ہو جاتا ہے. جب وہ روزہ رکھتا ہے تو اپنے نفس کو مشقت میں ڈالتا ہے. اب مشقت میں ڈالتا ہے، کوئی بھی روزہ رکھنے والا ہوتا ہے بند کمرے میں ہے، اس کے پاس کھانا رکھا ہوا ہے، پینا رکھا ہوا ہے، اچھے اچھے مشروبات رکھے ہوں، لیکن تب بھی وہ روزے کو نہیں توڑتا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ نفس کو مار رہا ہے، وہ رب سے ڈر رہا ہے کہ کوئی مجھے دیکھے یا نہ دیکھے لیکن میرا رب مجھے ضرور دیکھ رہا ہے. اور اسی ڈر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مرتبے بلند اور بالا فرماتا ہے. اور علماء فرماتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے تزکیہ نفس ملتا ہے، تزکیہ نفس حاصل ہوتا ہے، یعنی نفس ہمارا مطیع و فرما بردار بنتا ہے. جیسے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نفس کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ نفس ایک گھوڑے کی طرح ہے، اگر تم اس کو ڈھیل دو گے تو یہ تمہیں اپنے اوپر سوار نہیں ہونے دے گا، اور اگر تم اس کی لگام کو کس کے پکڑو گے، مضبوطی کے ساتھ پکڑو گے تو یہ تمہیں کامیابی کی طرف لے جائے گا. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ روزہ رکھنے کی کتنی فضیلت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں، ثواب کے کاموں میں، نیکیاں بڑھانے کے لیے یہ بڑا معاون اور مددگار ہے. ہمیں چاہیے ہم خود روزہ رکھیں، اپنے بچوں کو روزہ رکھائیں، کیونکہ جو کام ہم خود کریں گے، دین کے جس کام کو ہم اپنائیں گے، جس عمل کو اپنائیں گے، ہمارے دیکھا دیکھی ہمارے بچے بھی اس راہ پر چلیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.